حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے علم کی دولت سے نوازتا ہے، علم کے اندر تفکر اور سوچ سمجھ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو شخص علم کے حاصل کرنے کے اندر گھر سے کہیں دور دراز کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہو، لہٰذا جب تک گھر واپس نہ ہو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر وہ طالب علم حاصل کرنے والا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے حاصل کر رہا تھا تو اس کے درجے اور نبی کے درجے میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے، ہر ایک کو الگ الگ درجے کے اعتبار سے مکانات ملیں گے، باغات ملیں گے اور مرتبہ ملے گا۔ تو اس طالب علم کا درجہ جو طالب علم کے زمانے میں انتقال کر گیا ہو، علم حاصل کرتے کرتے انتقال کر گیا ہو، اس کا درجہ شہید سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا گیا کہ رسالت اور نبوت کے درجے کے بعد صرف ایک درجے کا فاصلہ ہے، اور یعنی رسالت اور نبوت کے بعد صدیقین کا درجہ اور اس کے بعد اس طالب علم کا درجہ ہے جو انتقال کر گیا۔ یہاں علم کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ علم کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو فوقیت دی وہ علم کے اعتبار سے فوقیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض جتایا تھا کہ اگر تسبیح و تحمید کے لیے ان کو پیدا کر رہے ہیں تو ہم لوگ کافی ہیں، اور ان کی پیدائش صرف خون خرابہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان لوگوں کا امتحان لیا تھا، انسان حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا، اسی علم کے اعتبار سے امتحان لیا گیا تھا کہ دنیا کی چند چیزیں وہاں فرشتوں کے سامنے رکھی گئی اور بتلایا گیا کہ چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فرشتے نے لاجواب ہو گئے، وہ جواب دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یا آدم انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کا القاء کر دیا تھا، الہام کر دیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتلا دیے، یعنی علم کے اندر فرشتوں سے بڑھ گئے، اس لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھا۔ علم حاصل کرنے والے کے لیے کہا گیا کہ ایک مسئلے کا حاصل کرنا، ایک مسئلے کا پڑھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی جو 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اس سے بہتر یہ کہ انسان کوئی دینی مسئلہ، ایک مسئلہ سیکھ لے، ایک مسئلے کے اندر غور و فکر کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہا گیا حدیث کے اندر کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 70 سے زیادہ عابد سے بھاری ہے۔ جتنا 70 عابدوں کو یا اس سے زیادہ عابدوں کو بہکانے میں اتنا وقت نہیں لگتا، اتنی دقت اور مشقت نہیں ہوتی شیطان کو جتنا کہ ایک عابد ہے، لیکن عالم کو بہکانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ عالم کو بہکا نہیں سکتے لیکن عابد کو بہکایا جا سکتا ہے۔ تو علم یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ علم بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں ہم لوگوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ ذہن کے اندر بالکل نہ رکھیں کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلیٰ ہے، لہٰذا اس کا علم بھی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ علم اور یہ پڑھائی اور پڑھائیوں کے مقابلے میں یہ بہت بڑی ہوئی۔ یہ تو علم کی فضیلت تھی۔ آج
کہ مدرسے کی چھٹی کی جا رہی ہے تعلیم کے لیے 1 مہینے کی چھٹی کی جا رہی ہے. عید الاضحیٰ اور اسی طرح موسم گرما گرمی اور عید الاضحیٰ کی چھٹی دونوں ملا کر 1 مہینے کی مکمل چھٹی کی جا رہی ہے. کیونکہ بچے بھی کچھ گاؤں چلے گئے, کچھ کہیں رشتہ دار میں چلے گئے, کہیں بھی چلے گئے, تو بچوں کی غیر حاضری ہے. اور دوسری بات موسم بھی ایسا ہے کہ اگر دھوپ میں زیادہ دیر تک نکلا جائے, باہر ٹہلا جائے تو بخار یا اور بھی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے مدرسے کی چھٹی کی جائے گی 1 مہینے تک. کل سے چھٹی ہے 15 مئی سے, آج کو پڑھائی ہوگی 15 مئی سے 14 جون تک. 14 جون بروز اتوار ہے, 15 جون اتوار ہے, 16 جون پیر سے پڑھائی شروع ہو جائے. لہٰذا پیر سے جتنے بھی ہیں جو بھی مدرسے کو آ رہے تھے, ہر ایک کے گھر کو جا کر تشکیل کر کے لے کر آئے. تعلیم شروع ہو جائے گی. اور ادھر انگلش وغیرہ کی بازی بھی آنے والی ہے, اس لیے تمام کو لے کر آئیں. خود بھی آئیں اور بھی جو بھی ملنے والے ہیں تمام کو لے کر آئیں. داخلہ فری ہے اور ماہانہ فیس بھی فری ہے. تو داخلے کے کوئی پیسے لیے جائیں گے یا نہیں, ماہانہ فیس لیا جائے گا. اس لیے جتنا بھی ہو سکے سب کو بلا کے لائیں گے. سمجھ میں؟ ہاں, جو بھی آپ کے محلے والے ہیں, اگر آپ یہ نہیں کہ آپ بلانے پر آپ کو تکلیف ہوگی, بلکہ بلانے پر جو تکلیف ہوگا اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا. اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بچہ علم کی طرف مائل ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو گیا, تو ہو سکتا ہے کوئی نجات کا سبب ہو جائے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے, جنت میں بھیج دے. اور ایک چاہتا ہے کہ کسی وجہ سے ہمیں معافی مل جائے, جنت مل جائے. لہٰذا یہ کوشش کریں کہ خود بھی آئیں اور جو بھی محلے میں ہے اس کو تشکیل کریں. تشکیل یعنی اسے علم کی قدر بتلائیں کہ علم کیا ہے, اور مدرسے میں پڑھنے سے کیا. مدرسے میں پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. علم صرف حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر عمل پیدا کرتا ہے. عمل یہ ہے کہ ماں باپ کے کیا قدر ہے, ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہا جائے, پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے, محلے میں کس طرح رہا جائے. یہ اگر صحیح علم اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے. آج والدین کو یہ اکثر شکایت رہتی ہے کہ بچے ہمارے نافرمان ہیں, ہماری قدر نہیں کرتے, ہر وقت ہم گھر سے باہر رہتے, ہماری کچھ بات نہیں سنتے. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی, سکھلائے نہیں کہ ماں باپ کا کیا قدر کرنا چاہیے, ماں باپ کی کیا ان کی خدمت کرنی چاہیے, ماں باپ کا کیا رتبہ ہے, کیا مرتبہ ہے. ان کو معلوم ہی نہیں تو قدر کیسے کرے. جس کو معلوم ہوتا ہے وہ قدر کرتا ہے, جس کو معلوم ہی نہیں کچھ تو اس کو قدر کیا کرے گا. اس لیے ہر ایک کو خود بھی آئے, جتنے بھی بچے ادھر ادھر چلے گئے سب کو لے کے آئے. عام مطلب یہ ہوتا ہے کہ داخلے کی فیس کی وجہ سے نہیں آتے, تو مدرسے کی طرف سے اعلان یہ کر دیا گیا کہ داخلے جو پہلے فیس لیے جاتے تھے, ایگزام ایڈمیشن فیس, وہ فری ہے. آج نئے بچوں کے لیے جو آ رہے ہیں, جو فیس دے رہے ہیں ان کے لیے تو وہ دیتے رہیں گے, جو نئے بچے آئیں گے ان کے لیے فری ہے. اس لیے جتنے کو لائیں گے, زیادہ لائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی فری ہو جائے. اس لیے زیادہ سے زیادہ بچوں کو لے کر آئیں. زیادہ بچے ہونے پر یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے میں بھی, پڑھانے والے کو بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے, پڑھانے کا ایک ذہن بنتا ہے. پڑھنے والوں کو بھی ذہن بنتا ہے کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو پڑھنے کے اندر ایک شوق اور ذوق ہوتا ہے, تو ہم کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے شوق زیادہ پیدا ہوگا. شوق ہوگا تو پڑھائی بھی اچھی ہوگی, پڑھائی ہوگی تو محلے کا ماحول بھی صحیح ہوگا, مدرسے کا ماحول صحیح ہو جائے گا. پہلے جیسے تھا ویسے ہی ہو جائے گا. دعا بھی کریں ہر نمازوں کے اندر کہ مدرسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جیسا کر دیں, جیسے پہلے بچے آتے تھے پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھیں. اور یہ دعا کرنے سے, یہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے, خود اپنے لیے بھی قبول ہوتا ہے. اگر دوسرے کے پڑھنے کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے گا. اور دوسرے کو لے کر آئیں گے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوں گے. پڑھنا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے, کسی بھی طریقے سے راضی ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھے تو راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایک بات پر راضی ہو جاتا ہے اگر اسے پسند آئے تو. یہ بات ہی پسند آ جائے, کسی کا آپ تشکیل کر رہے ہیں, مدرسے کی طرف بلا رہے ہیں, علم کی طرف اسے بلا کر لا رہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگے اور آپ کی نجات ہو جائے کا سبب بن جائے. اس لیے جتنا بھی ہو سکے ہر ایک وقت کی پابندی کرتے ہوئے 16 جون 16 جون بروز پیر تو مدرسے کے اندر حاضر رہیں, خود بھی حاضر رہیں اور ملنے جلنے والے کو بھی لے کر آئیں. ملنے جلنے والے سب کو نہیں لے کے آنا جو پڑھنے کے قابل ہیں, جو پڑھ سکتے ہیں, ان کو بھی لے کر آئیں. نہیں ان لوگوں کی ایڈمیشن فیس بتا دیا گیا کہ ایڈمیشن فیس وہاں پہ کچھ نہیں لیا جائے گا, ماہانہ فیس بھی نہیں لیا جائے گا.